حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پیش آیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے، تو بڑے ہونے جب ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ کہ ہم نے ابراہیم کو رشد عطا فرمایا۔ رشد کا مطلب یہ ہے ان کے اندر یہ کیفیت اور ان کے اندر یہ مادہ تھا کہ وہ پہچان سکتے تھے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے پہچان لیا کہ میری قوم نہ صرف قوم، میرا گھرانہ جس کو معبود جان رہا ہے، جس کو اللہ کہہ رہا ہے، وہ اللہ نہیں ہے، وہ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، غیر اللہ کو اللہ سمجھ رہے ہیں۔ تو اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ اپنے ہاتھوں سے مجسمے اور نمونے بناتے ہو اور ان کو اپنے ہاتھوں سے بنانے کے بعد میں اس کی پرستش کرتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی طریقے سے پایا، وہ اسی طریقے سے کرتے تھے، جیسا ہم نے انہیں پایا ویسا ہم بھی کرنے لگے۔ آج یہی وہ جواب ہے جو مشرکین اور بدعتین آج بھی یہی جواب دیتے ہیں۔ اگر ان کو کسی رسم سے بچنے کے لیے کہا جائے، ان کو حق کی دعوت دی جائے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ نئی چیز نہیں ہے، ہمارے باپ داداؤں سے چلتی چلی آ رہی ہے۔ وہی جواب حضرت ابراہیم کو ان کی قوم نے دیا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسے ہی کرتے پایا ہے۔ حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ دادا اگر غلطی پر تھے، گمراہی پر تھے، کہ تم جب بھی اس کام کو کرو گے؟ تو انہوں نے کہا قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہ تم کوئی حق بات لے کر کے آئے ہو یا بس یوں ہی کھلواڑ کر رہے ہو ہمارے ساتھ میں؟ حضرت ابراہیم نے کہہ دیا کہ تم لوگ جب جاؤ گے تو میں خدا کی قسم کھاتا ہوں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، تمہارے جانے کے بعد میں قسم کھاتا ہوں ان باطل خداؤں کو میں توڑ کر کے رکھ دوں گا۔ چنانچہ میلہ لگا کرتا تھا اس وقت میں، سارے لوگ اس میلے میں جاتے تھے، تو تمام قوم والے چلے گئے اس میلے کے اندر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے۔ ان کو موقع مل گیا، کلہاڑی اٹھائی اور بتوں کے گھر میں گھس گئے، فجعلہم جذاذاً، سب کو نیست اور نابود کر دیا، کسی کی آنکھ توڑ دی، کسی کی ناک توڑ دی، کسی کے ہاتھ اور پیر توڑ دیے، اس طریقے سے سارے بتوں کو توڑ ڈالا۔ الا کبیرا، مگر جو ان میں بڑا تھا، حضرت ابراہیم نے اپنی کلہاڑی کو اس کے کندھے پر رکھ دیا اور اس کو چھوڑ دیا کہ جب لوگ لوٹ کر کے آئے اور یہ دیکھا کہ ان کے خداؤں کے سارے طریقے کی حرکت ہو گئی ہے، بہت ہی گھبرائے پریشان ہوئے، یہ کیا ہو گیا؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے یہ کس نے کیا ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ابراہیم ایک شخص کا نام ہے، اس کی یہ حرکت ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور گرفتار کر کے انہیں بادشاہ کے سامنے لے جایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ کس نے کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا یہ بڑا تمہارا معبود تمہارے سامنے ہے، اس کے ہاتھ میں کلہاڑی بھی ہے، تم خود اس سے پوچھ لو۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑا معبود موجود تھا، یہ نہیں بچا پایا، یا تو اسی نے کیا ہے، اور اگر اسی نے نہیں کیا تو اس سے پوچھ لو، یہ بتائے گا کس نے کیا ہے۔ اور انہیں معلوم تھا کہ یہ بت بولتے تو نہیں ہیں۔ قال بل فعل كبيرهم هذا فاسألوه ان كنتم ينطقون ان كانوا ينطقون، کہ اگر یہ بولتے ہوں تو انہی سے تم پوچھ لو۔ حضرت ابراہیم نے کہا فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی پرستش، ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں ذرہ برابر نفع نہیں دے سکتے، نہ ذرہ برابر تمہیں نقصان پہنچا سکتے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی تم پکار رہے ہو تمہارے لیے ہلاکت ہو، تمہارے لیے افسوس ہے، اور تمہارے معبودان باطلہ کے لیے بھی افسوس ہے۔
अफला ताक़िलून, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो हक बात को। जब उन्होंने देख लिया कि इब्राहिम मानने को तैयार नहीं है और इब्राहिम ने हमारे बुतों के साथ ऐसा किया है, तो हुक्म हो गया कि आग को जलाया जाए, तहकाया जाए और आग के शोलों को जमा किया जाए और फिर हज़रत इब्राहिम को उसमें डाला जाएगा। 40,000 लोगों को इस काम के लिए लगा दिया, जो हफ्ते भर ईंधन तलाश करते रहे, लकड़ियां ढूंढ करके जलाते रहे और उसके शोले जब आसमानों पर पहुंच गए, उसकी चिंगारियां आसमानों पर जाने लगी और कई किलोमीटर दूर तक उसकी आग फैल गई। तो अब यह हुआ कि हज़रत इब्राहिम को इसमें फेंका जाएगा, लेकिन डाले कौन? उसकी तपिश तो इतनी थी कि दूर दूर तक उसकी तपिश जाती थी। हज़रत इब्राहिम को एक मिंजनीक के अंदर रखा गया गुलेल की शक्ल में और फिर उसको खींच करके हज़रत इब्राहिम को आग में छोड़ दिया। क़ालू हर्रिक़ू, कि इसको जला दो आग के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला की आग मखलूक है। हज़रत जिब्राइल आए, जिब्राइल आकर कहने लगे, हज़रत इब्राहिम मैं आ गया हूँ, बताइए पर मार कर आग को बुझा दूँ। हज़रत इब्राहिम ने कहा कि तुम सरकारी जो तुम्हारा काम है, तुम उस काम की वजह से आए हो या अल्लाह ने तुम्हें भेजा है? अल्लाह ने तुम्हें भेजा है या तुम अपनी मर्जी से आए हो? हज़रत इब्राहिम ने कहा कि अल्लाह ने तो नहीं भेजा है, हाँ लेकिन अल्लाह को बतला करके आया हूँ, अल्लाह की मर्जी से आया हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे भेजा नहीं है। हज़रत इब्राहिम ने कह दिया, नहीं नहीं, मुझे मेरा अल्लाह काफ़ी है, अगर उसने नहीं भेजा है तो तुम रहने दो, मुझे उसके ऊपर यकीन है, पूरा भरोसा है, वो मेरी मदद करेगा। चुनांचे अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई। अल्लाह ताला ने आग से कहा, या नार कूनी बरदौ व सलामन अला इब्राहिम, कि तेरी काम जो है जलाने का काम है, तेरा काम जलाने का है, लेकिन खालिक तो मैं हूँ, मैं तुझसे कहता हूँ तू जलती रहे लेकिन जला मत, मेरे इब्राहिम के ऊपर ठंडी बन जा और सलामती वाली बन जा। उलमा लिखते हैं कि ठंडी के साथ में सलामती कहा, अगर सिर्फ ठंडी कहा होता तो आग इतनी ठंडी हो चुकी होती कि उस ठंडक की वजह से भी नुकसान पहुंच जाता। इस तरीके से अल्लाह ताला ने अपने जलीलुल क़द्र पैगम्बर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत की और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो लड़ाई लड़ी है तौहीद की और मुशरिकीन के ख़िलाफ़, बातिल परस्तों के ख़िलाफ़ में, बुत फरोशों के ख़िलाफ़ में, अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरीके से उनको कामयाबी अता फरमाई है और इस तरीके से नुसरत अल्लाह ताला ने फरमाई है। हम सब भी इसी तरीके से तौहीद के ऊपर लगे, तौहीद की दावत दें, तौहीद को अपनाएं, माबूदान बातिला की इबादत से बाज आ जाएं, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में, उसकी सिफ़ात में किसी को शरीक न ठहराएं। जो अल्लाह का हक़ है वो अल्लाह का हक़ पूरा करें। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।